عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ سکینہ زہیب کو سب کچھ بتا دے گی کہ فضل بخش دراصل شاہ میر ہے اور اس نے ہی آپ سب کو اغوا کروایا تھا تاکہ ہم دونوں کی شادی بآسانی ہو سکے۔ زہیب تو یہ سن کر بہت زیادہ حیران ہوگا کہ شاہ میر یعنی کہ آنے والے وقت کا منسٹر ہمارے گھر میں اس طرح نوکروں کی طرح رہ رہا ہے۔ دوسری طرف سلمان جب فضل بخش کو گھر سے نکال دے گا تو اس کی بیوی بہت زیادہ غصے میں ہوگی کہ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا، جبکہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ وہ جو بھی دعا کرتا ہے اس کی دعا ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے آپ سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ کو فضل بخش اور شبرا کی شادی کر دینی چاہیے۔ آخر کار فضل بخش میرا بیٹا بنا ہوا ہے، مجھے یہ لڑکا بہت پسند ہے۔ میرے اوپر تو ویسے بھی فضل بخش کے بہت زیادہ احسانات ہیں، اگر وہ آج نہ ہوتا تو شاید میں آج تک زندہ بھی نہ ہوتی۔ جب میری طبیعت اچانک خراب ہوئی تھی تو وہی مجھے ایمرجنسی میں ہاسپٹل لے کر گیا تھا اور اس کی وجہ سے ہی میں آج یہاں پر زندہ بیٹھی ہوں، اور آپ نے اسے گھر سے نکالتے ہوئے ذرا بھی نہیں سوچا۔ آپ ایک دفعہ شبرا سے تو بات کر لیتے، شبرا بھی تو فضل بخش سے محبت کرتی ہے، اور آپ اپنی بیٹی کی شادی اس لڑکے سے کروانا چاہتے ہیں جسے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتی۔ میں آپ سے آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، اگر آپ فضل بخش کو واپس نہ لائے تو میں آپ سے کبھی بھی بات نہیں کروں گی۔ جبکہ سلمان اپنی بیگم کی بات سن کر کہے گا کہ تم میری بات کو سمجھ کیوں نہیں رہی، کہاں وہ فضل بخش عام سا انسان اور کہاں میری بیٹی CSP آفیسر، بھلا ان دونوں کا کوئی جوڑ بنتا ہے؟ تم کیسی پاگلوں جیسی باتیں کر رہی ہو، ذرا اپنی بات پر غور تو کرو۔ فضل بخش ہمیشہ ایک معمولی سا کلرک رہے گا جبکہ ہماری بیٹی شبرا بہت آگے جائے گی۔ ان کا تو کوئی جوڑ بنتا ہی نہیں۔ ہاں، جہاں تک فرحاد کی بات ہے تو وہ بہت اچھا لڑکا ہے اور اس کی اپنی فیکٹریاں بھی ہیں، تو اس کا جوڑ ہماری بیٹی کے ساتھ بنتا بھی ہے اور اچھا بھی لگے گا۔ اور پڑھا لکھا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نہ صرف خوبصورت ہے بلکہ بہت بااصول ہے۔ شبرا کی اور اس کی جوڑی بالکل پرفیکٹ ہے، تمہیں یہ بات بہت بعد میں سمجھ آئے گی۔ لیکن جواب میں شبرا کی ماں کہے گی کہ آپ کو اصل میں یہ بات بعد میں سمجھ آئے گی کہ فضل بخش ہی ہماری بیٹی کے لیے پرفیکٹ میچ ہے۔ لیکن سلمان صاحب تو اپنی بیوی کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہوتے۔ دوسری طرف جب شبرا کو پتہ چلے گا کہ اس کے فادر نے فضل بخش کو گھر سے نکال دیا ہے تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو کر فضل بخش کے پاس جائے گی۔ جب فضل بخش شبرا کو دیکھتا ہے تو اسے کہتا ہے کہ تم ہمیشہ سے مجھ سے پوچھتی تھی نا کہ میں کون ہوں، تو آج میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تم جا کر اس گاڑی میں بیٹھو، وہ جو سامنے کھڑی ہے، جس پر شبرا پوچھے گی کہ وہ کس کی گاڑی ہے۔ فضل بخش کہے گا کہ یہ میری گاڑی ہے، جس پر شبرا یہی سمجھے گی کہ شاید یہ صرف مذاق کر رہا ہے۔ تو فضل بخش وہاں سے شبرا کو اپنی ماں کی قبر پر لے کر جائے گا جس کے خطبے پر لکھا ہوگا زبیدہ سکندر۔ راستے میں فضل بخش پھول بھی لے گا جسے وہ اپنی والدہ کی قبر پر ڈالے گا۔ شبرا حیران ہو جائے گی کہ فضل بخش مجھے یہاں قبرستان میں کیوں لے کر آیا ہے، تو وہ اسے پوچھ ہی لے گی اور کہے گی کہ یہ تو زبیدہ سکندر کی قبر ہے، اور مجھے یاد ہے کہ یہ تو بہت عرصہ پہلے فوت ہو چکی تھی، تب میں بہت چھوٹی ہوتی تھی۔ تم بھلا ان کی قبر پر پھول کیوں چڑھا رہے ہو، اور تمہارا کیا رشتہ ہے زبیدہ سکندر کے ساتھ؟ فضل بخش، جس کے جواب میں فضل بخش کہے گا کہ میرا نام فضل بخش نہیں ہے، تو شبرا مسکرانے لگے گی اور کہے گی کہ اب تم نے اپنا نام بھی تبدیل کر لیا۔ اچھا بتاؤ مجھے، اگر تمہارا نام فضل بخش نہیں تو پھر کیا ہے؟ جس کے جواب میں فضل بخش کہے گا کہ میرا نام شاہ میر داؤد ہے اور زبیدہ سکندر میری والدہ ہیں، جس پر شبرا تو بہت زور سے ہنسے گی اور کہے گی کہ فضل بخش، کہیں تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ اپنا نام بھی تبدیل کر لیا اور زبیدہ سکندر کے بیٹے بن گئے؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ تم دونوں کا تعلق ایک ہی گاؤں سے ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم خود کو ان کا بیٹا کہو اور پھر خود کو داؤد خان کا بیٹا کہو۔ شاہ میر، اگر تم اتنے بڑے باپ کے بیٹے ہو تو پھر تم ہمارے گھر میں کیا کر رہے تھے؟ اور شبرا کہے گی کہ فضل بخش، تم تو بہت مذاق کرتے ہو، جس پر فضل بخش سیریس ہو کر کہے گا کہ میں فضل بخش نہیں، شاہ میر ہوں، اور میں مذاق بھی نہیں کر رہا، میں بالکل سچ بول رہا ہوں۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے تو تم اپنی بہن سکینہ سے پوچھ لو، سکینہ کو میرے بارے میں سب کچھ پتا ہے، اور اگر تم چاہو تو فراز سے اور اپنی دوست سے بھی میرے بارے میں پوچھ سکتی ہو۔ جب میں نے پہلی بار تمہیں فراز کی شادی پر دیکھا تھا تو بس اسی وقت مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ اور پھر فراز کی بیوی جو کہ تمہاری دوست ہے، اس نے مجھے سب کچھ بتا دیا تھا کہ تمہیں کس طرح کے لڑکے پسند ہیں،
اور اس کے ساتھ ساتھ تمہارے فادر کے اصولوں کے بارے میں بھی بتایا تھا۔ اسی لیے مجھے اپنا روپ تبدیل کرنا پڑا اور میں نے خود کو غریب فضل بخش بنا لیا تاکہ تم لوگوں کے گھر میں داخل ہو سکوں اور تمہارے گھر میں داخلے کے بعد تمہارے دل میں بھی داخل ہو سکوں۔ شبرا تو فضل بخش کی جب یہ باتیں سنے گی تو بہت حیران پریشان ہو کر ایک بینچ پر جا کر بیٹھ جائے گی اور کھو جائے گی خیالوں میں۔ شاہ میر بھی بالکل چپ ہو جائے گا اور ایک بینچ پر بیٹھ جائے گا اور پھر شبرا سے کہے گا کہ تمہارا فیصلہ جو بھی ہوگا مجھے قبول ہوگا، چاہو تو مجھے اپنا لو، چاہو تو نہ اپناؤ، میں نے سب کچھ سچ سچ تمہیں بتا دیا ہے۔ شبرا تو کچھ دیر یہی سوچتی رہے گی کہ یہ داؤد خان کا بیٹا ہے اور اس نے مجھ سے جھوٹ بولا، مجھے دھوکہ دیا، لیکن شاہ میر شبرا سے کہے گا کہ محبت میں سب جائز ہوتا ہے۔ تم نے ہی تو ایک بار مجھے کہا تھا کہ محبت امیری غریبی کچھ بھی نہیں دیکھتی۔ تم خود بتاؤ کہ میں نے تمہیں کبھی کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور تم جیسا کہ سمجھتی ہو کہ شاید میں اپنے فادر کی طرح ہوں، تو میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ میرا فادر بھی کوئی غلط انسان نہیں ہے۔ ہاں، بس دنیا نے ان کے خلاف غلط افواہیں ضرور پھیلائی ہوئی ہیں، لیکن انہوں نے بھی اپنی زندگی میں کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ اگر میں برا انسان ہوتا تو تم پر زور زبردستی بھی کر سکتا تھا، اپنا حکم بھی چلا سکتا تھا، کیونکہ میری تو ہر بات ہر جگہ پہ مانی جاتی ہے۔ میں اس طرح سے تمہارے گھر میں آ کر تمہارے دل میں جگہ بنانے کی کوشش نہ کرتا، بلکہ باہر سے ہی تمہیں اٹھوا لیتا اور زبردستی تم سے نکاح کر لیتا۔ شبرا جب شاہ میر کی یہ سب باتیں سنے گی تو کہے گی کہ تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن جہاں تک تمہارے فادر کو منانے کی بات ہے تو وہ تو تمہیں ہی کرنا ہوگا، اور مجھے بھی اپنے فادر کو منانا ہوگا، جبکہ تم جانتے ہی ہو کہ وہ کتنے اصول پرست ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ انہیں داؤد خان سے بہت شدید نفرت بھی ہے۔ داؤد صاحب کے خلاف ان کے دل میں جو کچھ باتیں ہیں انہیں ختم کرنا ایک مشکل ترین کام ہے۔ مہرین اپنے جال بننے میں لگی ہوتی ہے، اس کا یہی خیال ہے کہ فضل بخش نے تو ابھی تک شبرا کو کچھ بھی نہیں بتایا، جب میں بتاؤں گی تو ضرور شبرا اسے ذلیل کر کے گھر سے نکال دے گی، یا پھر اس کے فادر اسے گھر سے نکال دیں گے، اور یوں شاہ میر نے جو مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کے مطابق پھر وہ مجھ سے شادی کر لے گا، جبکہ شاہ میر تو اس سے پہلے ہی شبرا کو سب کچھ بتا چکا ہے اعتماد میں لے کر، اور جہاں تک شبرا کے فادر کی بات ہے تو وہ تو شبرا کی ہر بات مانتے ہیں، کیونکہ اسے شبرا پر مکمل اعتماد ہے کہ شبرا جو بھی بات کرے گی، جو بھی ڈیسیژن لے گی، وہ ہمیشہ بہتر ہی ہوگا۔ اب مہرین جب سلمان صاحب کو سب کچھ بتائے گی کہ فضل بخش دراصل شاہ میر ہے اور داؤد خان کا بیٹا ہے، تو سلمان صاحب کو بہت شدید غصہ آئے گا، لیکن شبرا آ کے اپنے باپ کے غصے کو ٹھنڈا کر دے گی، اور پھر سکینہ بھی اپنے باپ کو بتائے گی کہ میں تو ہمیشہ سے جانتی ہوں کہ فضل بخش شاہ میر ہے، اور آپ یقین کریں کہ یہ بہت ہی اچھا انسان ہے۔ اگر میری شادی آج زہیب سے ممکن ہوئی ہے تو اس کا سارا کریڈٹ شاہ میر بھائی کو ہی جاتا ہے، اور میری شادی کا جتنا بھی خرچہ ہوا ہے یہ سب بھی شاہ میر بھائی نے کیا ہے۔ اس طرح تینوں ماں بیٹیاں مل کر سلمان صاحب کو کنونس کر ہی لیں گی کہ شاہ میر برا انسان نہیں ہے، اور شبرا اپنے باپ سے کہے گی کہ داؤد خان کے بارے میں بھی آپ کو جو بھی غلط فہمی ہوئی ہے یقیناً وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ خود سوچیں کہ جس کا بیٹا اتنا اچھا ہو وہ باپ کس طرح سے برا ہو سکتا ہے۔ سکینہ یاد کرے گی کہ اس دن اگر شاہ میر ہماری ہیلپ نہ کرتا تو آپ خود سوچیں آج ہماری ماں زندہ ہی نہ ہوتی، اور ہسپتال کے بھی جتنے اخراجات تھے وہ سب کے سب شاہ میر بھائی نے ہی پورے کیے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ سوچیں کہ کبھی شاہ میر نے ہمیں کوئی نقصان پہنچایا؟ کبھی نہیں، کیونکہ ان کی کوئی غلط نیت تھی ہی نہیں، وہ صرف شبرا سے محبت کرتے تھے، اور اس کی محبت میں ہی ہمارے گھر میں فضل بخش بن کے آئے، اور شبرا کی محبت کی خاطر ہم سب کے دلوں میں گھر کر گئے، اور ہمارے چھوٹے چھوٹے کام کرتے رہے ملازم کی طرح۔ اگر وہ چاہتے اور برے انسان ہوتے تو وہ بدماشی سے ہمارے گھر میں انٹر ہو کر بھی شبرا کا رشتہ مانگ سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا، بلکہ انہوں نے پہلے ہمارے اور شبرا کے دل میں جگہ بنانے کی پوری کوشش کی۔